الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد باری تعالی ہے لقد جاءكم رسول، کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے. یعنی اب کوئی کسی انتظار میں نہ رہے کہ کوئی اور ایسا آئے گا جس کا ساتھ نبھا کر، جس کا اتباع کر کے، جس کے ارشادات عالیہ پہ عمل کر کے کوئی نجات پا سکے. وہ آنے والی ہستی ایک ہی تھی جو تشریف لا چکی. ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے ایک ہی اللہ کا رسول ہے. من انفسکم، اس کا ترجمہ مفسرین اور ترجمہ کرنے والے حضرات نے دو طرح سے کیا ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ تم ہی میں سے ہے، اور دوسرا ترجمہ کیا انفسکم، تم میں سے نفیس یعنی بہترین سب سے اعلیٰ لوگوں میں سے ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں. بشری تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں. سونا، جاگنا، کھانا پینا، گرمی سردی، دوستی دشمنی، کاروبار مزدوری، تجارت، رشتہ داری، خاندان، قبائل، سیاست، حکومت. ایک انسان کو جس قدر مصروفیات پیش آ سکتی ہیں یا جو چیزیں اسے اطاعت الہی سے روکنے کا سبب بنتی ہیں، وہ سارے امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں. اگر رسول کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی نہ تو فرشتہ ہے، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیٹ کا سامان کرنا پڑتا ہے، نہ اسے مزدوری کرنی پڑتی ہے، یہ تو عبادت کر سکتا ہے. ہم تو انسان ہیں، ہماری بے پناہ مصروفیات ہیں، مجبوریاں ہیں، ہم کیسے کریں؟ سو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، اور ساری انسانی صفات، انسانی ضرورتیں، انسانی مجبوریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے یا کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ انسانی بساط کے اندر ہوتا ہے. یہ تو بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دو طرح سے دیکھا جائے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جن کے تشریف لانے سے سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا.
ہمارے ہاں تنظیم بھی ہے، ایک نعرہ بھی ہے ختم نبوت، اس پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے، لیکن اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک چیز ایسے ختم ہو گئی جیسے اب کسی کے پاس پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی رقم ہوتی ہے خرچ کرتے کرتے ختم ہو گیا، پیچھے کچھ نہیں بچا۔ بات یہ نہیں ہے، بات دوسری طرح سے ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ جو اللہ کریم کو منظور تھا اور جو ازل سے اللہ نے ترتیب دیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، قیامت تک ساری انسانیت کے لیے سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا۔ اور اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ نبوت کو اگر ایک خوبصورت عمارت سے تشبیہ دی جائے تو عمارت بنتے 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 مکمل ہو گئی، اس کی فنیشنگ بھی ہو گئی، کھڑکیاں دروازے بھی لگ گئے، رنگ روغن بھی ہو گئے، سب کچھ فرش لگ گئے، چھت ٹھیک ہو گئے، سارا کچھ مکمل ہو گیا، لیکن دیکھنے والا جب اسے دیکھتا ہے تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا انا تلک اللبنۃ، میں وہ اینٹ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہے جس کے لگنے سے عمارت مکمل ہو۔ وہ ختم نبوت کا ترجمہ جب ہم نے کیا کہ نبوت ختم ہو گئی تو گمراہ فرقوں نے ختم اور خاتم کا ترجمہ مور اور مور لگانا کر لیا کہ نہیں، اب جو نبی آئے گا وہ حضور کی منظوری سے آئے گا، حضور کی مور ہوگی، حضور خاتم میں مور لگانے والے۔ یہ سب گمراہی ہے، معنی وہی مقصود ہوتے ہیں جو حضور نے سمجھائے، چونکہ وہی الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمائی، اور یہ بھی آپ ہی کے منصب جلیلہ میں سے ہے، مناصب جلیلہ میں سے ایک منصب ہے آپ کا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو ختم نبوت کا مفہوم حضور نے یہ سمجھایا کہ نبوت مکمل ہوگی، اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، جب تک ضرورت باقی رہی پے بپے انبیاء بھیجتا رہا، اب جب ضرورت ہی باقی نہیں رہی وہ رسول بھیج دیا جو ساری انسانیت کے لیے ہے اور سارے زمانوں کے لیے ہے، جس کی نبوت وقت کی تاریکیوں میں گم نہیں ہوگی، جس کی لائی ہوئی کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہو سکے گی، جس کے لائے ہوئے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی، اور بعثت عالی سے لے کر قیامت تک اسلام کہیں نہ کہیں اپنی اصلی حالت میں موجود رہے گا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس 6 ارب کی آبادی میں، انسانی آبادی میں حقیقتاً واقعی صحیح دین اسلام پر عمل کی توفیق نصیب ہے، جن کا عقیدہ درست ہے، بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حضور جب نبی ہیں سارے انسانوں کے لیے تو انسانوں کی طرف آپ کی شفقت، آپ کی توجہ، آپ کی عنایت کی ضرورت ہے۔ نسل آدم کا ہر فرد
محتاج ہے آپ کے کرم کا، تو اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عالی کیسا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، پوری انسانیت میں ٹھوکر کسی انسان کو لگتی ہے تو اس کا درد میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتا ہے۔ سارے انسانوں کے لیے اتنے شفیق ہیں کہ جہاں کوئی بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ عزیز علیہ آپ پر بہت بھاری ہے، مشکل ہے، تکلیف دہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، معنتم، جو کوتاہی تم سے ہوتی ہے، جو رکاوٹ تمہارے سامنے آتی ہے، جہاں تم بھٹکتے ہو وہ تمہیں محسوس ہو نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ حریص علیکم، اور اے انسانو تمہارے معاملے میں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرص کی، لالچ کی حد تک چلا گیا ہے، چاہتا ہے کہ ہر بندہ میرا اتباع کر لے، ہر بندہ رحمت الہی کو پا لے، ہر بندہ عذاب الہی سے بچ جائے۔ وہ ہستی جو دو عالم سے بے نیاز ہے اور صرف اللہ کی طالب ہے، اے انسانوں تمہارے معاملے میں حرص اور لالچ کی حد تک چلی گئی ہے اور چاہتی ہے کہ ہر فرد عذاب الہی سے بچ جائے۔ اب یہ تو کرم ہے عمومی ساری انسانیت پر، لیکن جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، ان کے ساتھ تو خصوصی طور پر ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں اور ان پر ہمہ وقت رحم اور کرم کے طالب رہتے ہیں۔ ایماندار سے، مومن سے جو خطا ہوتی ہے اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، رؤوف ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ کریم سے بخشش طلب، چونکہ حساب تو اللہ کریم نے لینا ہے، محاسبہ تو اللہ کے حضور میں ہونا ہے، لہذا حضور کی درگزر یہ ہے کہ آپ جرائم ہم کرتے ہیں، کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، اور ان کی بخشش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرماتے ہیں، اور ہر مومن کے لیے رحمت الہی کے طالب ہیں ہمہ وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ عذاب الہی میں جانے والے یا دوزخ میں گرنے والے یا غضب الہی کا شکار ہونے والے وہ لوگ ہیں جو زبردستی اپنا دامن حضور اکرم کے دستے کرم سے چھڑا کر بھاگ کر جا کر گرتے ہیں۔ اور آپ عمومی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ کفر کرنا یا برائی کرنا، شرک کرنا آسان کام نہیں ہے۔ توحید الہی پہ اور سنت نبوی پہ قائم رہنا گناہ کرنے کی نسبت ہزاروں درجہ آسان ہے۔ مزدوری کرنا چوری کرنے سے آسان ہے، حلال کمانا ڈاکے ڈالنے سے آسان ہے، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت سے رہنا قتل کرنے سے بہت آسان ہے۔ ہر جرم، ہر گناہ کے ساتھ دنیاوی تکالیف بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو لوگ ایسی بدبختی میں گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ دکھ بھری زندگی
دنیا میں بھی تکالیف سے بھری ہوئی زندگی اور روش اختیار کر لیتے ہیں اور محفوظ اور سلامتی والا راستہ، امن کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان عجیب سے جواز تلاشتا رہتا ہے۔ چوروں ڈاکوؤں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں روزگار نہیں ملا، کیا کرتے؟ قاتلوں دہشت گردوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ قتل ہو گئے لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی جواز نہیں ہے۔ برائی کے لیے اور شریعت کی نافرمانی کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ طریقے فطرت ہے کہ کوئی بھی شخص جو محنت کرتا ہے وہ اپنا رزق پا لیتا ہے۔ ہماری مصیبت وہاں کھڑی ہوتی ہے جب ہم اپنا ایک خاص معیار اور سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ مجھے لباس بھی ایسا پہننا ہے، کھانا بھی اس معیار کا کھانا ہے، گھر ایسا ہونا ہے میرا، پھر اس طرح کا روزگار نہیں ملتا تو ہم رشوت یا چوری یا چھینا جھپٹی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ آدمی جو مزدوری کرتا ہے، جتنا کماتا ہے، اپنے اخراجات کو اس کے اندر رکھے۔ نیک لوگوں کو بھی بعض اوقات ساتھیوں کو بھی شکایت ہوتی ہے جی ہاتھ تنگ ہے، یہ تنگی ہے، بھی تنگی ہے تو اپنا معیار زندگی کا تھوڑا کم کر لو، گوشت نصیب نہیں ہوتا تو دال کھا لو، قیمتی کپڑا نصیب نہیں ہوتا تو سادہ پہن لو۔ یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک خاص معیار پہ رہنا ہے۔ اپنی آمدن، اپنی کمائی کے مطابق معیار رکھو تو تکلیف نہ ہو۔ تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک معیار بنا لیتے ہیں یا پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، ان جیسا ہونا چاہیے۔ وہ وسائل ان کے پاس ہیں، وہ جانے ان کے وسائل جانے۔ ہمیں اپنے وسائل کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنے وسائل ہیں اور ان کے اندر میں نے کیسے گزارا کرنا ہے۔ تو اللہ کریم پر بھروسہ کر کے محنت کرنے والا آدمی خالی ہاتھ نہیں رہتا، لیکن اسے اللہ کے دیے ہوئے رزق پر صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ اب کسی نے زیادتی کی ہے، وہ کون ہے، کیوں کی ہے، یہ جانے بغیر ہم شہر میں جا کر دھماکہ کراتے ہیں، جن کو ہم قتل کراتے ہیں وہ کون ہیں، یہ کون سا بدلے کا طریقہ ہے کہ شکایت ہے کسی کو کہ اسے فوج مار رہی ہے تو اس نے بھی تو کوئی شاید ایسی حرکت کی ہوگی، فوج تو ملک کی حفاظت کے لیے ہے، وہ لوگوں کو کیوں مار رہی ہے؟ یہاں تو کوئی فوج نہیں آئی، کسی فوجی نے حملہ نہیں کیا، کوئی فوج تنگ نہیں کر رہی۔ تو اگر کہیں فوج کارروائی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی کچھ ایسا کیا ہے جس پر فوجی کارروائی ہو رہی۔ اور پھر جس کا کوئی بندہ لڑائی میں مارا جاتا ہے وہ آ کر شہر کے 10 بندے قتل کر دے، اس کا کیا جواز ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ساری افراتفری اور سارا فساد جو ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیا ہے۔ جب سارے ہی کلمہ ہیں تو کلمہ گو کے لیے تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ۔ کسی بات میں تنازع ہو گیا ہے، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو اسے اللہ کے پاس پیش کرو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، جو فرماتے ہیں وہ سارے فریق مان لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔
لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہم عادات بنا لیتے ہیں، رسوم بنا لیتے ہیں، رواجات بنا لیتے ہیں، انہیں عبادت کا درجہ دے دیتے ہیں کہ یہی عبادت ہے جو میں نے رواج اختیار کر لیا۔ اب رات وہ ٹیلی ویژن والے بتا رہے تھے، بلکہ ہندوستان والے بھی، جی تمام مساجد میں 27ویں شب کا اہتمام ہے اور زور و شور سے عبادت ہو رہی ہے۔ کس نے آپ کو بتایا 27ویں شب کو شب قدر ہوئی؟ ایک رواج بن گیا، بس اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں، ایک عادت بنا لی لوگوں نے۔ اب دیہات میں بھی، گھروں میں بھی حلوے پک رہے ہیں، جی کیا ہے جی آج شب برات ہے، کمال ہے، کس نے بتایا؟ تو مقصد تو اتباع رسالت ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے رواجات کی پیروی کرتے ہیں اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم اتباع رسالت کر رہے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو نیک کہلاتے ہیں، اور جو سرے سے نماز روزہ کرتے ہی نہیں ان کا کیا ہوگا، اور پھر جو ایمان ہی نہیں لائے غیر مسلم ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ اگر نیک اس نوبت پہ پہنچ چکے ہیں تو بدکار کہاں ہوں گے، اور پھر کافر کہاں ہوں گے؟ تو کردار ایسا ہوگا تو اس کے نتائج بھی ویسے بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ یہ تو ایک نظام ہے، جیسے بدن کا ایک نظام ہے کہ آپ کوئی غلط چیز کھا لیتے ہیں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بیماری بھگتنا پڑتی ہے، اسی طرح ماحول اور معاشرے کا ایک وجود ہے، اس میں انسانی کردار کی وہی حیثیت ہے جو پیٹ یا وجود انسانی کے ساتھ غذا کی ہے۔ اگر برائی کریں گے ہم تو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماحول خراب ہوگا، معاشرہ بیمار ہوگا، اس میں خرابیاں معاشرے کی بیماری ہے کہ سب کے لیے فساد پیدا ہو جاتا ہے، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو ساری انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت کی تصویر اور مجسم رحمت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے کریم ہے، ہر ایک کے لیے آپ کا در رحمت واہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کے در اقدس پہ لے جائیں، اپنے آپ کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈالیں، اور اپنے کردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ڈالیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آدمی ارادہ کر لے، اللہ کریم توفیق عطا کر دیتے ہیں، اسباب و وسائل بنا دیتے ہیں۔ یہدی الیہ من ینیب، فیصلہ انسان کو کرنا ہے۔ کل ایک ٹیلی فون تھا عرب شریف سے کہ جی میرے لیے دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں؟ میں ذکر نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بھئی ذکر تو آپ کو اللہ کا کرنے کا کہا گیا، اور خود اللہ نے حکم دیا فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، ہر حال میں، ہر آن۔ اب اللہ حکم دینے والے ہیں کہ میرا ذکر کرو، آپ کہتے ہو مجھ سے ذکر نہیں ہو سکتا، میرے لیے دعا کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی بتاؤ کہ اب اللہ سے کوئی بڑی طاقت ہو تو اس کے سامنے آپ کی دعا رکھی جائے،
کہ بھئی اسے کوئی اس کے ساتھ اس کی مدد کرو کہ یہ اللہ کا ذکر کر سکے، چونکہ اللہ کے اور آپ کے مابین تو پہلے معاملہ پھنس گیا۔ تو میرے علم میں تو کوئی ایسی ہستی ہے نہیں، آپ ہی بتاؤ کوئی اللہ سے بڑا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے کہا آپ کا مطلب تو یہ نہیں تھا، لیکن مطلب نکلتا یہی ہے۔ آپ سے نہیں ہو سکتا نہ کرو، مجھے کیوں بتاتے ہو؟ تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ اب حرم میں بیٹھ کر آپ سے اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا تو بتاؤ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو یہاں ایک ویرانے میں جنگل میں بیٹھا ہوں۔ تو خیر انہیں کچھ احساس تو ہوا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، جو ہو سکتا ہے کرو، اللہ سے دعا کرو۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، فون پر ہی پوچھا کہ کبھی کھانا چھوڑا ہے، سونا چھوڑ دیا ہے، جاب پر جانا چھوڑ دیا ہے، زندگی کے باقی معمولات چھوڑ دیے؟ سب کچھ ہوتا ہے، صرف اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو عجیب سی سوچ ہے ہماری۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں یار مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی، اب اللہ ہی پڑھوائے تو۔ بھئی اللہ نے پڑھوانی ہوتی تو اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکل بنائی، تم سے مشورہ نہیں کیا، عمر بنائی، صحت بنائی، روزی تقسیم کی، تمہارے مشورے کے بغیر سارا کام کر دیا۔ یہ بھی اپنی مرضی سے کرانا ہوتا تو تمہاری عادت فطرت ثانیہ بنا دیتا، جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے نماز کی بھی لگ جاتی ہے، پڑھ رہے۔ جو کام تمہارے ذمہ لگایا تم پھر وہی اس کے ذمہ لگاتے ہو۔ یہ تو درست ہے کہ ارادہ بھی کرو، کوشش بھی کرو، توفیق عمل مانگو، لیکن سرے سے تم انکار کر دو تو یہ تو بڑی ضروری بات ہے۔ تو انسان کے خیالات بھی عجیب ہیں اور شیطان کے وساوس بھی عجیب ہیں، عجیب عجیب الجھنوں میں اسے ڈالتا رہتا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ بندے کو خلوص دل سے فیصلہ کرنا ہے مجھے اللہ کی اطاعت کرنی۔ وہ فرماتا ہے جتنا مضبوط تیرا فیصلہ ہوگا اتنی توفیق عمل میں دے دوں۔ تو بندہ اپنے حال پہ تو غور کرتا نہیں، ہم سے کیوں نہیں ہوتی اتباع پیغمبر، کیوں نہیں ہوتا اتباع شریعت؟ ہمارا فیصلہ کمزور ہوتا ہے۔ اس فیصلے میں جو ہم کرتے ہیں جان نہیں ہوتی، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ایک بات طے ہو گئی مجھے یہ کرنا ہے پھر وہ کرنا ہے، بات ختم۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت ہیں اللہ کی طرف سے، کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ وہاں آپ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم ہی نے اپنے دامن یا تنگ کر لیے ہیں، یا رخ پھیر لیا ہے، یا دامن پھاڑ لیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں مثبت تبدیلی لانا ہوگی۔ اللہ کریم توفیق عمل دے، لفظوں، خطاؤں، گناہوں سے درگزر فرمائے اور حضور کی اطاعت پہ زندہ رکھے، اطاعت شعاروں کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ربنا لا تغفر لنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ